اللہ علیہ ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ماں اگر تیری خدمت کرنا مجھ پر فرض نہ ہوتا تو میں جنگل میں چلا جاتا، اللہ کی اتنی عبادت کرتا وہیں رہتا، رات و دن شب و روز اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتا رہتا۔ ماں تیری ضعیفی مجھے جانے نہیں دیتی ہے، ماں تیری کمزوری مجھے جانے نہیں دیتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والد ماجدہ سے اتنا کہا، آپ کی ماں نے آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے بعد کہتی بیٹا بایزید جاؤ، تمہاری ضعیفہ ماں، جاؤ تمہاری بوڑھی ماں تمہیں اجازت دیتی ہے، تم جنگل و بیابان چلے جاؤ، جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والد ماجدہ نے اجازت دے دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، ماں کے دشت مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد جنگل و بیابان میں چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اللہ رب العزت کی اتنی کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے عبادت کرتے ہوئے اپنے گھر کو بلا دیا۔ آپ کو جب بھوک لگتی تھی آپ دریا کا پانی پی لیتے، پیاس لگتی دریا کا پانی پی لیتے، بھوک لگتی درختوں کے پتے کھاتے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے جسم میں خون بنتا ہے، جسم میں لالری ہوتی ہے، لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتنی کثرت سے عبادت کر رہے ہیں کہ کھانا پینا بھول گئے ہیں، بھوک لگتی درختوں کے پتے کھا لیتے ہیں، پورے جسم میں ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ 1-2 سال تک نہیں، 12 سال تک متواتر جنگل میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، 12 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب 12 سال ہو گئے بایزید بسطامی نے دل میں خیال کیا لاؤ اس جنگل سے دوسرے جنگل میں چلا جاؤں، وہاں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے لگوں۔ آپ راستہ عبور کر رہے تھے، سڑک پار کر رہے تھے، دوسرے جنگل میں جانے کے لیے آپ کی نظر سامنے ایک شہر پر پڑتی ہے۔ آپ جان جاتے ہیں یہ وہ شہر ہے جس شہر میں میری پیاری ماں رہتی ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں میری والدہ رہتی ہیں۔ آپ دوسرے جنگل میں جا رہے تھے، راستہ آپ نے تبدیل کیا، راستہ بدلا، اب جنگل میں نہیں بلکہ گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے، رات کا وقت ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ بایزید بسطامی کافی دیر تک باہر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سوچا لاؤ دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ عشق نے جواب دیا بایزید یہ ماں ہے، ماں، اسے آواز مت دینا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ساری رات دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے آہٹ کو محسوس کیا کہ آپ کی والدہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ آہٹ سے محسوس کیا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے کھانستے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں، ماں ہوتی ہے۔ 12 سال کے بعد بایزید بسطامی اپنے دروازے پر پہنچے ہیں۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے ہو کر کے کھانستے ہیں، ایک مرتبہ کھنکارتے ہیں، یہ ماں ہے، ماں۔ کھانسنے کی آواز سن کر کے پہچان لیا
کہ میرا بیٹا بایزید دروازے پر کھڑا ہوا ہے، 12 سال کے بعد دروازے پر پہنچے ہیں۔ ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا باہر کیوں کھڑے ہو، میرے قریب آ جاؤ۔ بایزید بسطامی قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی ماں کا چہرہ 12 سال کے بعد دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ بایزید بسطامی ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں قسم خدا کی اے لوگوں سنو، میں جنگل و بیابان میں 12 سال تک عبادت کرتا رہا، 12 سال تک عبادت کرتا، لیکن وہ مزہ مجھے 12 سال تک عبادت کرنے میں نہیں میسر ہوا۔ 12 سال جنگل میں عبادت کرنے سے مجھے جو مزہ حاصل نہ ہوا، جو مزہ 1 منٹ اپنی ماں کے سینے سے لگنے میں مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ماں کیا ہے؟ فرماتے 12 سال جنگل میں عبادت کرتا رہا، لیکن اتنا سرور مجھے نہیں ملا، اتنا اطمینان نہیں ملا، جتنا سرور، جتنا اطمینان مجھے 1 منٹ اپنی ماں کے سینے سے لگنے میں مل گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ ماں ہے، ماں سے ہر حال میں پیار کرو، باپ سے اپنے ہر حال میں پیار کرو، اس لیے ماں ہے جس نے کم و بیش 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا، طرح طرح کی پریشانیاں ماں نے برداشت کی۔ نوجوانوں، جب تمہاری شادی ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے اپنی ماں کو ماں کہہ لیتے ہو، شادی سے پہلے اپنے ابا کو ابا کہہ لیتے ہو، لیکن شادی کے بعد میں اپنی بوڑھی ماں کی طرف تم مڑ کے نہیں دیکھتے ہو، شادی کے بعد بوڑھے باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہو۔ اسلامی بھائیوں، کیا تم نے اپنا بچپن کا زمانہ بھلا دیا؟ بچپن کے زمانے کو تم نے فراموش کر دیا؟ یہ ماں ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے، بستر پر جب تم پیشاب کرتے تھے، تمہاری ماں بھیگے بستر پر لیٹتی تھی، تمہیں اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی۔ ماں کی دعائیں ہمیشہ لیا کرو، باپ سے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو، اس لیے ماں ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ کی والد ماجدہ نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، لاؤ پانی پلا دو۔ بایزید بسطامی نے ماں کا کہنا مانا، پیالہ لیا، پیالے میں پانی لیا، لینے کے بعد ماں کے پاس گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، آپ کی والد ماجدہ سو گئی ہیں، آپ کی والدہ سونے لگیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قریب کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، سوچا لاؤ ماں کو بیدار کر کے پانی پیش کر دیا جائے۔ عشق نے جواب دیا بایزید یہ ماں ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے آواز مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے۔ ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑے رہے، ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے رہے۔ فجر کا وقت ہوا، اذان فجر کی آواز ماں کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ بایزید بسطامی کی والد ماجدہ بیدار ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں، سامنے بیٹا کھڑا ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، پیروں میں ورم آ گیا۔ ساری رات بیٹا کھڑا رہا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے بیدار کر کے پانی کیوں نہیں پیش کر دیا؟ عرض کرتے ماں میں نے سوچا لاؤ بیدار کر لیا جائے، لیکن عشق نے جواب دیا بایزید یہ ماں ہے، ماں اسے آواز دے کے مت جگانا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے ماں اسی لیے میں نے آواز نہیں دی۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا پیالہ میرے ہاتھ میں لاؤ۔ بایزید بسطامی قریب گئے، پیالہ ماں کے دست مبارک میں دیا۔ بایزید بسطامی کی والد ماجدہ نے وہ پیالہ لیا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر پہلا گھونٹ پیٹ میں جاتا ہے، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہے۔ بایزید بسطامی کی والد ماجدہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا تو جانتا ہے میرا بیٹا بایزید ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا رہا، مولا میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی ہوں، مولا صرف اتنی دعا کرتی ہوں میرے بیٹے بایزید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اپنا ولی نہ بنا لینا۔ آپ کی والد ماجدہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی دعا کی بدولت
اللہ کے مقدس ولی بن جاتے ہیں۔ یہ ماں ہے اسلامی بھائیوں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی ماں باپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض تو اتنے نکمے بچے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ اپنی اولاد کو گالیاں معاذ اللہ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کو مارتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نوجوانوں، کبھی تم نے خیال کیا، کبھی تم نے سوچا جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ نبی نے یہ کیوں فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے جنت ماں کے قدموں کے اوپر ہے، جنت ماں کے شکم پر ہے، جنت ماں کے سینے پہ ہے، جنت ماں کے چہرے پہ ہے، جنت ماں کے سر پہ ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ زمانہ جان جائے جب ماں کے تلوے کا یہ عالم ہے، پھر ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا، ماں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، ماں کے شکم کا عالم کیا ہوگا، ماں کے سینے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اپنی ماں کو کبھی ستانا مت، اپنے باپ کو کبھی اذیت نہ پہنچنے دینا، اس لیے کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے جتنا ہو سکے اپنے بیٹے کے لیے عالیشان محل بنا دیں، جتنا ہو سکے عالیشان کمرہ بنا دیں، یہ باپ کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ لیکن بڑھاپے کا سہارا تمہیں بننا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے معاذ اللہ۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں رہ کر کے کھانا کھاتے ہیں، سگا بیٹا اپنے باپ کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، سگا بیٹا اپنی ماں کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے شرمندگی والی بات ہے، ذرا سوچئے۔ یہ ماں ہے سبحان اللہ جس نے طرح طرح کی پریشانیاں تمہارے لیے برداشت کی ہے۔ تمہیں بڑھاپے کا سہارا بننا تھا لیکن تم بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر لی، اور بڑا کم بخت ہے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ ماں باپ کا بڑھاپا پاؤ پھر بھی خدمت نہ کر سکو۔ نوجوانوں، ماں باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو۔ اور میں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں سے بھی کہتا ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے سگے باپ کو چھوڑا ہے، رب نے دوسرا دے دیا ہے، ماں کو چھوڑا ہے دوسری ماں رب نے دے دی ہے، ان کو بھی چاہیے کبھی ساس سسر کے بارے میں فحش کلام نہ نکالا کریں، ساس سسر کے بارے میں برے جملے استعمال نہ کیا کریں، اس لیے کہ بڑھاپا ان پہ بھی آئے گا۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرما لیتا ہے، امت کے حق میں اللہ قبول فرما لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ جہاں دل کرے تمہارا جاؤ، جس اللہ کے ولی کی مزار پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، بے شک جانا مستحب ہے، لیکن بزرگان دین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اتنا خیال کر لینا کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں، تمہاری ماں تم سے راضی ہے نہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تمہاری ماں تم سے دکھی ہے، تو اجمیر جاؤ گے، آپ سمجھتے ہو اجمیر والا راضی ہو جائے گا؟ نہیں راضی ہوگا۔ دیواں والا راضی نہیں ہوگا، کلیر والا راضی نہیں ہوگا۔ جس اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ گے کوئی بھی اللہ والا راضی نہیں ہوگا۔ اگر ماں کو راضی کر لیا ہے، باپ کو راضی کر لیا ہے، نبی فرماتے ہیں ماں کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تو سمجھ لو پروردگار عالم بھی تم سے راضی ہے۔